بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد و شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت والا شان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ محترم المقام السید حضرت قبلہ پیر سعید الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ و لطفہ کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں بیمار بھی ہوں، آپ حضرات سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا ہوں، اور یہاں آ کر جو تھکاوٹ تھی وہ بھی الحمدللہ ختم ہو گئی۔ کراچی کے بعد وہاں میں دیکھا کہ صبح اتوار والے دن لوگ
جوک در جوک آتے ہیں. پنجاب میں پہلی بار میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی ان کوششوں کو برابر فرمائے، اور آپ حضرات جس محبت سے، جس عقیدت سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک اطمینان کا باعث ہے کہ وہ لوگ جو گلے کرتے رہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو وہ لوگ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جہاں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. ویسے انسان ہیلے بہانے کرے، کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، صرف چلنے کی خوشی تحفہ منزل ہے عدم، راستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگ مایوسیاں پھیلاتے رہتے ہیں، فلاں نے اتنا کام کر دیا، آپ سنی پیچھے رہ گئے. سنی الحمدللہ آگے ہیں، لیکن غم جڑیا نال ہوندا. نبی علیہ السلام نے بھی بندے نہیں منگے بہت سارے، حضور نے بھی ایک کو بندہ منگیا، یا اللہ عمر دے دے کم ہو جائے گا. حضور نے لاکھ بندہ نہیں منگا، کیوں؟ لاکھ بندہ نہیں منگیا، فرمایا ایک عمر دے دے کم ہو جائے. تو اس طرح قیامت کی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یا الہی دی ہے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق، تو حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اس واسطے حضور تشریف لے گئے زاری دنیا سے، اور 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا. حضور کی امت کے علماء اور مشائخ نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. جتنی بھی مشکلات آئیں، جیسے بھی حالات آئے، ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں دے دیں، وطن دے دیا، ٹکڑے ہو گئے، لیکن ظالموں کے سامنے، دشمنان دین کے سامنے سینہ سپر ہو کر یہ کہتے رہے، ستمگر دھرا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ ہوتا رہا. اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ 1857 کے وقت ہمارے بزرگ اگر داڑیاں مڈا کر بھاگ جاتے تو آج بر صغیر کا حال بھی وہی ہوتا جو اندلس اور اسپین کا حال ہوا. لیکن ایک دن انگریزوں نے 300 علماء کو پھانسیاں لگائیں. پھانسی گھاٹ ان کے ختم ہو گئے، درختوں سے لٹکاتے رہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کے سامنے سر جھکایا نہیں. یہ ان کی ڈیوٹی جو تھی. کہتے جو تھے ہم نبیوں کے جانشین ہیں، تو پھر نبیوں پر کیڑے گلاں نہیں آئیاں. اج کل دے میرے جے مولوی جڑے وہ اپنی جانیں بچانے پھر دیں، نہیں، حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے. مولانا صاحب تھوڑی سی امن کی بات کیا کریں، تھوڑی سی نرم بات کیا کریں. تو کالو ساحر و مجنون جناب موسیٰ علیہ السلام دے بارے قوم کہنے لگی یا تے جادوگرن تے یا پاگلن دیوانے. یہ تحت مفسرین فرماندے بھائی انہیں دیوانہ کیوں کیا؟ انہیں کہ اس واسطے دیوانہ کیا کہ فرعون خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، وہ سکہ چل رہا ہے، وہ حکومت ہے، وہ ساریاں فوجاں پولیساں وہ کولن، ایک بندہ تنے تن آ اٹھ کے کہندا ہے بندے دا پتر بن، تو یہ معمولی گل تھوڑی ہے. تنے تن ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جانا. اس واسطے آج میں نے آپ کے سامنے دو چار باتیں حضرت کی اجازت سے کرنی ہے. تو وہ یہ ہے کہ میں تحفظ ناموس رسالت پر جو ہے وہ بات دو چار کروں گا. ہاں جی، کیونکہ اس وقت دنیا میں جس طرح حضرت نے موضوع مجھے یہ بتا رہے تھے، ابھی اعلان بھی کیا، اشتہار پر بھی ہے کہ مسلم قوم جو ہے وہ اغیار کی گود میں چلی جا رہی ہے، کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں. اقبال کہتا ہے مصور پاکستان
بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کہ مسلمانوں ہرنا دیا چالاں دسو، انہوں دسو بھائی جناب گڑیاں کیویں اڑائیاں جانیاں، انہوں دسو بھائی ٹماٹر کتوں چنگے لبدے، انہوں پوچھو کپڑا کتوں چنگا لبدا ہے، درزی کیڑا چنگا ہے، لاہور کہندے نہیں چھولے کتوں لگدے. میں آخیا جی یہ بھی کدی پوچھے نے دین کتوں سونا لبنا. منہ دے ذائقے جتنا میں لاہور تو بڑی ڈاڈیاں گلاں کرنا اتنے چونکہ حضرت دا میں بڑی محتاط گفتگو کراں گا. لاہور میں کہنا بھائی تیرے منہ دے ذائقے جتنا بھی ایمان تیرا کوئی نہیں. کہنا جی میں ہر جگہ ہر پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نے تو بس میں نے کہا تو ہر دکان تو چھولے نہ خریدیں تو ایمان ہر دکان تو لے لینا، ایتھوں آ کے لیا کر. تیرے منہ دا ذائقے جتنا بھی تیرے ایمان دا ذائقہ کوئی نہیں، گستاخاں پیچھے نماز نہیں لینا. اس بند تیرے ایمان دا ذائقہ اس ویلے کدھر چلا جاتا؟ تینوں سمجھ کوئی نہیں اس گل دی. دین نو تو اپنا چھولے برابر بھی نہ سمجھتا تو گلاں تو بڑیاں بڑیاں کرنا، بیٹھن لگے تو پتہ لگنا دین دا سارا بوجھ تو چکی پھرنا. دین رسول اللہ دا ہے، یہ قیامت تک رہنا ہے. ہاں خوش نصیب ہوے جڑا کام کرے. جی اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو اقبال کہنا او کعبہ را بہائے کم نہادش تدرواں را ببازاں سرد حدش. اقبال کہنا جی وڈے وڈے لوگ دین دا کام نہیں نہ کرن گے تو اسلام پیرے نہیں نبدا کسی دے. بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس. انہوں نے کہا جی ابو جہل تے ابو لہب اور کام نہیں کیتا تو اسلام پیرے نہیں پیا. بلال نو حبشے تو بلا لیا، صہیب نو روم تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا. انہیں تو کم لینا ہے اپنا. اس واسطے خوش نصیبن وہ بندے جڑے دین مصطفیٰ دا کام کرنے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور رسول اللہ دے منتخب لوگ ہیں. میں تحفظ ناموس رسالت تے گل کرنا دو چار باتیں صرف. اج دنیا تے رولا یہ پہ ہویا کہ مسلمان جڑے نا انہاں دا ڈنگ کٹ دیو. ڈنگ حضرت صاحب وہ تہاڈا ڈنگ بچانا چاہتے ہیں. اے منظر ویخ کے تے مینوں بڑی خوشی ہو رہی. اج پوری دنیا تے کوشش ہے بھائی مسلمان دا ڈنگ کٹ دیو. ڈنگ غیرت والا ڈنگ کٹ دیو، دین دا درد کٹ دیو. تے جسے سارا جس تے مدار ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہر بندہ اپنے اندر متشدد ہے. کوئی اپنے شاگرداں نو مارنا، کوئی اپنے جناب ماتحتاں نو مارنا، کوئی اپنی بڑھیاں نو مارنا. ہر بندہ اندر اپنے متشدد ہے لیکن اپنی ذات واسطے. لیکن جب حضور دی ذات دا مسئلہ آتا ہے تو کہنا ہو مولانا صاحب نہیں 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 اسلام بڑا امن پسند ہے، تشدد نہیں کرنا. آپ تو متشدد. تسی ویکھو بھائی سپریم کورٹ دی اپنی توہین ہوئی، انہاں یوسف رضا گیلانی نو چک دیتا بھائی تو ساڈی گل نہیں منی. میں کہ جناب تہاڈی اپنی توہین ہوے تے تسی ملک دے وزیر اعظم نو چک کے پرے سٹو تے امام الانبیاء دی عزت نو گورنر کہندا رہا کہ یہ کالا قانون ہے. اس ویلے تہاڈا سپریم کورٹ ستا رہا. اس ویلے تسی کدھر گئے ہو؟ میرے آقا و مولا نے جتے ایک واری قدم رکھیا نا جس خاک ہوتے ساری دنیا دی عزت اتنے قربان ہیں. حضور کی ناموس کا مسئلہ اب اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے حضور کی ناموس کا مسئلہ بھی اب سیاسی بنایا جا رہا ہے. اس سے جڑا عالم گل کرے اور کہتے مولوی صاحب کوئی اور موضوع تہاڈے کول کوئی نہیں. میں آخا کائنات موضوع یہی ہے، اور کہڑا موضوع ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. میں کہے تو داڑھی منڈے اقبال نو ہی سمجھ آ گئی. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس. اور اقبال کہنا تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہنا حضور تسی فرمایا میں مکے چلا گیا ورنہ تہاڈے سوا ساڑا کدھر کام کوئی نہیں سی جانا. تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہنا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کر لے ہو، وہ دی اپنی بڑی شان ہے. لیکن اقبال کہنا ساڈے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا وہ دا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے ناموس رسول دا مسئلہ بڑا بڑا ہے اور ہر بندہ اٹھ کے اس ویلے گفتگو یہ کرنا میں نہیں دونا بخاری شریف. ہر بندہ اٹھ کے اس ویلے گل کی کرنا میں بخاری شریف دے سامنے تو گل کرن لگا تاکہ میں بہت ساری آندیاں کتاباں
لیکن میں ذرا بخاری شریف کی گل کرن لا. میدان حدیبیہ سانو کہنے جی ہاتھ ہولا رکھو. میں کہ جی ہاتھ ہولا صدیق اکبر نہیں رکھیا سی کیویں رکھی؟ تسی صدیق اکبر نے ہن تہذیب سکھانی جی؟ انہوں نے کوئی نہیں تیزی، انہوں نے ایویں تیزی آ گئی. اسی گل کریے تو میں بلڈ پریشر کا کوئی مریض نہیں. ہاں مطلب میرا شک چیک کیتا جا سکنا. مطلب کوئی گل کرے جی مولانا صاحب نے بلڈ پریشر ہویا سی تو بلڈ پریشر تے انہاں گلاں کیتیاں. یہ دین دا پریشر ہے جتنی میں گل کراں گا، بلڈ پریشر نہیں ہے. یہ جلنا پیسے. ہاں دین دا پریشر تے جلنا پیسے. جے کوئی کہے جی بلڈ پریشر ہے وہ الحمدللہ مینوں کوئی بلڈ پریشر کوئی نہیں. یہ دین دا پریشر ہے جلنا پیسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال چاچا گل کر رہا عروہ بن مسعود، وہ گل کر رہا. چاچا کی گل کرنا؟ چاچا گل کردیا کردیا پیچھے کھڑیا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ پورا ہتھیار پا کے تے تلوار پکڑ کے حضور دے پیچھے کھڑے میدان حدیبیہ. عروہ بن مسعود آئے حضور نال مذاکرات کرن کہ جناب جان دیو جنگ ختم کرو، یہ جنگ نہیں کرنی، صلح کرو ساڈے نال، اے جنگ شنگ والا کام چھڈ دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. انہیں گل کردیا کردیا توجہ یہ تو کہنی داڑھی چٹی. میں کو چاچا گل کر رہا سامنے، بھتیجا پیچھے کھڑیا. چاچا جے مسلمان نہیں ہویا، بھتیجا حضور دا غلام ہے پیچھے کھڑیا، بخاری موجود ہے. چاچا گل کردیا کردیا اینج حضور وال ہاتھ کیتا داڑھی وال اینج. تے رسول اللہ تشریف فرماون تے بھتیجا پیچھے کھڑیا. مغیرہ بن شعبہ نو کم از کم حضور کو پوچھنا چاہیے سی کہ جناب تہاڈی داڑھی وال جڑا ہاتھ کرے شرعی طور تے جرم بندا کہ نہیں بندا؟ جے بندا بھی ہے تو کتنا بندا؟ انہوں میں ہاتھ نہ روکاں یا زبانی روکاں؟ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی تو پتہ پوچھنا ہے نا حضور دا تے عقل کولوں نہیں پوچھنا. یہ تے تینوں ہزار ہیلیاں نال چلن ہی نہیں دے گی گھروں. نہیں حالات نہیں ٹھیک، بچے ابھی چھوٹے ہیں. میں کہ جی غازی ممتاز گھروں جس میں چلیا دسمبر پتر جمیا تے 4 جنوری نو جا گولی ماری وقت گورنر نو تے حکومت بھی انہاں بدکاراں دی پیچھے یہود و نصارا بھی کھڑے. جے اقبال عقل کولوں پوچھدا، اقبال نہیں ہے ممتاز قادری، جے عقل کولوں پوچھدا تے انہیں گھروں قدم ہی باہر نہیں سی کڈنا. انہیں کہا تو پتر دا جے سینے نال بھی نہیں چک کے لایا پاگل ہویا، تو وکھرا کلمہ پڑھیا. کتنے مولوی تے پیرن جنہاں کلمے پڑھے ہوئے وہ گھر بیٹھے، تو وکھرا، تو تے جناب کانسٹیبل ہے وقت دا تے جڑے دین دا نام دا کھاندے انہاں دا کام ہے. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. جدوں حضور دا پتہ پوچھنا ہے تے عقل کولوں نہیں پوچھنا. یہ تینوں ہزار ہیلے نال گھروں ہی نہیں چلن دے گی. ویسے آپس کی گل ہے، میں حضرت پیر صاحب اور علماء نال میرا خطاب نہیں، میرا عوام نال خطاب ہے. علماء کو بھی معذرت، پیر صاحب تو ویسے پیر ہیں. میری کوئی جملہ تلخ ہو گیا تو میں پہلے معذرت چاہنا. ویسے بلڈ پریشر تو میں مریض نہیں، ویسے دل کا بھی مریض نہیں. نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما آز آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنے، چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئی اسی کرنے. سانو کبھی پریشانی نہیں ہوئی. اسی کوئی گستاخ ہاں؟ ساڈے وڈے کوئی یہ وجہ عبارتاں لکھ گئے کہ اسی سر جھکائیے قیامت تک؟ نہ ساڈے وڈے تے لکھ گئے جناب یہ جیاں گلاں اسی ان سینہ تان کے قیامت تک زندہ رہنا. منہ تو وہ چھپاون جنہاں نے گستاخیاں کر گئے قیامت تک دھوندے رہیں گے. نہیں، ہمارے حضرت کا یہ مطلب تھا. میں کہا اس اپنی ادرک نہیں سمجھاؤ، وہ تہاڈی ادرک لکھیا کیوں ہے؟ ادرک ہے کہ حضرت یہ ہوئے نا. ادرک وہ ہوتا ہے جو گستاخی کر کے تو پھر جناب ہیلے بہانے کرے.
ہاں کیوں گستاخیاں کیتیاں ہوں منہ چھپا دو. کدی کہتے ہیں احمد رضا کالا سی, کدی کہتے ہیں بہنگا سی, کدی کہتے ہیں علم کوئی نہیں آتا. میں کہ بچے لگتے ہوے پٹھان کندھاری تو ہوے کالا, یہ گل تو نہیں نہ ہو سکتی. کیوں جی پٹھان بھی کدی کالا ویچا تھی. یہاں گلوں تھی ہوں ویر مکانے. آؤ امام احمد رضا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برگ بار, ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر. میں گل کرو کوئی جڑے والی گل کرو. یہاں گلوں نہ جی احمد رضا انج سی احمد رضا انج سی. میں آخیا نہ انہیں حضور کی عزت کا مقدمہ لڑیا اور قیامت تک نہ ہوں رہنا, بلکہ قیامت والے دن بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے ہیں میں جب چپ کھڑا ہوں گا تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اور جڑے نال فرشتے ہونے انہوں نے کہا احمد رضا تو کیوں چپ ہے, اٹھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تم ہی پڑھ ذرا. توجہ جی, میں بخاری شریف میرے سامنے جناب مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ کو فتویٰ نہیں پوچھا, حدیث بخاری دی. آپ نے تلوار دا دستہ ماریا اپنے چاچے دے ہاتھ, چٹی داڑھی بابے دی. چاچا جو ہے پتریا نوجوان ہے تو کہنے نہیں جی وہ داڑھی چٹی ہو گئی. میں کہ جی چٹی داڑھی ہونا گل تو نہیں نہ بنتی, گل بنتی غلامی رسول نہ. آپ نے وہ ہاتھوں تے دستہ ماریا, فرما آخر یدا کان لحیت رسول اللہ. دوسری روایت ہے اللہ تصل الیک, انہوں نے کہا چاچا جی اے حضور دی داڑھی والو ہاتھ پیچھے کرو, جب دوبارہ اٹھ کے گیا تو ہوں کٹیا مڑ کے آئے گا, ہمیں نہیں آئے گا. یار گل بندہ کافر ہے خالی انج ہاتھ کیتا ہے تو صحابہ جناب وہ ہاتھ کٹن واسطے تیار ہیں. تو جڑا حضور کے خلاف اتنا بڑا بھونکیا ممتاز قادری مجبور ہے, وہ کی کرتا بیچارہ؟ ممتاز قادری کی کرتا؟ وہ تو گالے ہار پانا بھائی تو حضور کی عزت کے قانون میں کالا کہہ رہے ہیں. حضرت پیر صاحب کتنی کتاباں باہر لکھیاں ڈھیر لائن. ساڑھے علماء نے 1400 سال ہو گئے کتابوں کے ڈھیر لائبریریاں بھریاں. اسی کوئی اپنے کو میں کوئی اپنے کو بیان کر رہا, حضرت صاحب کوئی اپنی گلیں لکھنے. وہ گورنر کہنا سی ان مولویوں کے فتوے میری جوتی کی نوک پر. اب بتائیں ممتاز قادری کیا کرتا, وہ کیا کرتا جب ایسے ہاتھ ہوا. اور دوسری گل اے سبل الہدا والرشاد امام شامی نے لکھا اسے صلح حدیبیہ دے ماتحت فرمانے گل کردیاں اچا ہو گیا, وہ آواز اچھی ہو گئی. عروہ بن مسعود دی حضور نال گل کردیاں حضرت عباد بن بشر وہ بھی رسول اللہ دے ایک طرف کھڑے, ایک طرف مغیرہ بن شعبہ کھڑے. اگے ود کے حضرت عباد بن بشر نے عروہ بن مسعود دے موڈے تے ہاتھ ماریا. انہیں کہا ہوش کر, گل کدے نال کر رہا, تن پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہا. جو ہوں آواز تیری بلند ہوئی تو میں تیری دھون لا دیاں گا. اس حد تک صحابہ میدان حدیبیہ وچ رسول اللہ دے صرف ہاتھ تے آوازاں تے اگلے گردن لائی کھڑے. تو ایتھے کہنے جی یہ ماورائے عدالت ہو گیا اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے اور فلاں ہو گیا ہے. اور پھر کئی لوگ ایسے جنہیں 13 گھنٹے دیا تقریراں جنہوں آئی. میں آخیا اسلام دو ہی گلان, نفیت یا اس بات ہے. تیسری راہ اسلام نے کوئی نہیں رکھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام دو ہی گلان, نفی اور اس بات. تیسری راہ اسلام نے کوئی نہیں رکھی. کوئی درمیان ہے جو نفی بھی ادھی نہ ہوئے ادھا اس بات ہوئے, اسلام نے یہ نہیں رکھا. گل اتنی ہے کہ دو حرفی بات سانو چاہیے کہ تو غازی ممتاز نال کھڑیا ہے یا سلمان تحصیل نال کھڑیا, بس اتنی. 13 گھنٹے کی تقریر حضرت صاحب آج 40 دن ہو گئے خطاب فرما رہے ہیں. یہ 40 گھنٹے بن دیں تیرے 13 گھنٹے کی اصل تقریر ماننی اس لین اہل سنت کی لین جس لین اسی لگے کھڑے ہیں. حضرت صاحب تو اسی نہیں نہ کہتے لین لگے کھڑے, یہ تو سادات ہوئے. اس لین اہل سنت تو ظاہر ہے نہیں. اس لین جس لین امام ربانی کھڑے, اس لین جس لین جناب امام احمد رضا بریلوی کھڑے, اس لین جس لین پیر میرے علی شاہ کھڑے ہوئے. اللہ اتنے آنے یار تو کہ جی میری چال بڑی سونی, میں کتابیں بڑی لکھیاں, میرے مدرسے بڑے. میں آخیا یہ تو قیمت ہی کوئی نہیں. قیمت یہ ہے کہ تیری مہار بدی ہوئی وڈیا نال, تیری مہار بدی. جس طرح وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہنا ایت نمبر 45, میں کہا حافظ نے بدے کا پترا قرآن پڑھ کے 10 فلانی ایت نمبر 56. میں کہا کوئی نہیں پڑھیا قرآن, ساری قوم کا نہیں بڑی تقریر کرنا. میں کہا کبھی سنی نہیں منہ میں آیت ہوئی.
میں کم از کم اتنا تو سوچو اس نے کس کو دین پڑھیا جو لے کے جناب لوگوں سند دین بیان کر رہا. میرے کو سند ہے حضرت صاحب کو سند ہے, سانو وڈے نے کیا لو جی یہ سند جاندی توڑ رسول اللہ تک, ہوں تو اجازت ہے دین کی گل کرو. جس بندے کو سند ہی کوئی نہیں اس کی حق بنتا جناب بخاری کی گل کرے تو مسلم کی گل کرے. کتوں پڑھے کہنا میں ویسے مطالعہ کرتا رہا. میں آخر مطالعہ کرتے رہا تو گھر بیٹھو دین بیان کرنا تو پھر اس لائن لگو جس لائن اجازت لگتی. ہر نتو فتو انسپیکٹر نہیں بن سکتا, ہر نتو فتو جج نہیں بن سکتا. دین کا ہر کوئی رازدان ہے. تنگ برما راہ گزارے دی شداست, اقبال بولیا کہنا تنگ برما راہ گزارے دی شداست, ہر لئی میں رازدارے دی شداست. اقبال کہنا دین چلنا ہی مشکل ہو گیا, ہر نتو فتو دین دا رازدار بن کھڑا تھا. اس واسطے اصا جڑا دین دی گل کر رہے ہیں نا, میں اسد و مراد علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت. ساڈے چہرے میں دیکھو پیر صاحب تشریف فرماوا نے ساڈے علماء تسی بیٹھو کسی کے چہرے تے کوئی پریشانی نہیں. اس واسطے کہ اصا کہانی گل کرنی کوئی نہیں. اتوں پوری مجلس ساڈے منہ وچوں کبے والی بو نہیں آنی کدی, جدوں بھی آئے گی بلبل دی خوشبو آئے گی. علماء اہل سنت بلبلن یہ سدا یہ جی گلاں بیان کرنے کہ جہدے خوشبو آوے, حضور دی امت جڑی حضور دے نال وابستہ ہوے اور قریب ہوے اور انہاں دا تعلق مضبوط ہوے, اسی یہ جی گلاں کرنے. تے جڑا بندہ کالا ہوے تو انہیں کالی گل نہیں کرنی. داتا صاحب سیدن پتہ ہے غزنی تو چل کے آئے نا, اصلی تے نقلی جڑے لوگ ہونے نا فرق بہت وڈا کوئی میلاں دا نہیں ہوندا. داتا صاحب اپنی کشف المعجوب سب تو پہلے صدیق اکبر دا ذکر کیتا, وہ بھی سیدن. تے درمیان ایک سڑک ہے تے اس طرف ہے گامی شاہ, تو اتنے صدیق اکبر میں گاڑاں کڑیاں جانیاں. تے حق تے باطل کے درمیان فرق کتنا ہے, صرف سڑک دا فرق ہے. ادھر اصلی سید لیٹیا, ادھر نقلی بکواس کرنا کہنا صدیق اکبر دی خلافت ہی کوئی نہیں. بس اتنا فرق ہوتا ہے حق تے باطل دے درمیان. سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میلوں کے حساب نہ کوئی مربع کے حساب نہ فرق ہوتا ہے, صرف ایک سڑک دا فرق ہے. بابا غزنی تو چل کے آوے تے سید ہونے کے باوجود صدیق اکبر نو پہلا نمبر دے, ادھر اپنے آپ کو کہے سید تے وہ کہے جی صدیق اکبر دی خلافت ہی ظالمانہ سی, انہوں نے سیدہ دا باغ کھا گئے. تے فرق کتنا ہے؟ اہل سنت ذرا سوچا کرن کہ بڑا تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے حق تے باطل دے درمیان. ساری قوم جنہیں لایا گلی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیچھے لگی کھڑی. میں آگے جی دی شکل ہی سارے پاس بکریاں سوون نا تازہ تو انہوں نے چھکا چاڑ دین بھائی بکرے دودھ نہ پی جان. میں آخا پینٹ نے یہ جی پائی ہوتی جی بکریاں چھکا چڑھیا ہوتا, اور جنہوں ویخ کے تے کم از کم ظاہری شکل تے پتہ چلے رسول اللہ دا غلام آ رہا. بھائی ظاہری باطن تو پھر وہ فیصلے تو قیامت نو ہونے دلوں کے فیصلے. ظاہر تے پتہ چلے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نو یہودی ویخ کے کہنے انسان ہو غلام محمد کی یہ شان ہے تو آقا محمد کی کیا شان ہو. اس واسطے اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارے درپیش وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اٹھ کر کیبلاں نویں نویں ٹی وی جڑے کھلے یہود و نصارہ انہوں پیسہ دے رہے ہیں, انا ساڑھے نوجوان نسل انہوں تباہ اور برباد کر رہے. فحاشی اور یعنی عام اتنے بہ کے وہ لوگ ساڈا جڑا وزیر داخلہ رہا نا رحمان ملک, انہوں 3 باری لکھی ہوئی کل واللہ پڑھنی نہیں آئی. 3 نہیں ہسن والی گل نہیں, یہ تو رونے والی گل. اس تو وڈا کائنات جاہل کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا. جی تعلیم ہونی چاہیے. میں اس تو وڈا کائنات جاہل کیڑا ہے. یہ تو بچے سویرے مسیتوں میں ساڈے علماء سارے جب چھٹی کرن لگتے ہیں منڈے کو کھڑا کر دیں چل یہاں نماز کہلا. اسی تو بچپن چ کل واللہ یاد کرا دینا. تائیں تے امریکہ کہنا ہے مدرسے بند کر دو, یہ مراکز بند کر دو کہ یہ بچپن چ گھوڑ کے اندر پا دیں دنیا کے کسے کونے تے چلا جائے وہ جو خوشبو ضرور آئے گی یہ محمد عربی دا غلام آ رہا. دانش سکولوں واسطے مربے جگہ دیتی جا رہی ہیں. دانش سکول کھولو کہتے ہیں مدرسے بند کر دو. مدرسے میں تو سارے کو چھری ہوتی صرف سبزی کٹن والی, سارے کو تو چھری ہے ہی کوئی نہیں, گنا بھی کوئی نہیں. امریکہ نو کیڑی تکلیف ہے جدو کو ایٹم بم من کہنا میں دنیا دی سپر پاور ہاں. سارے مدرسے کی انہوں کیڑی پریشانی وچ بہ کے 5 طالب علم حفظ قرآن کر رہے ہیں. کہنا نہیں انہوں بند کر دو. کیوں بند کرو؟ دانش سکولوں واسطے ایڈا دینا. مدرسے کہنا جڑے پہلے بھی بند کر دو اس واسطے وہ کہنا کہ اتوں جڑے جنے تیار ہون گے نا وہ سید الحسن شاہ صاحب ہون گے. اتوں جڑے جنے تیار ہون گے سید ابو الحسنات قادری ہون گے.
اتوں جڑے جنے تیار ہون گے سید ابو البرکات ہون گے، مولانا نیازی ہون گے، ایڈے بڑے بڑے شیر مولانا شاہ مندورانی ہون گے، مفتی عبد القیوم ہزاروی ہون گے، محدث اعظم پاکستان ہون گے، ایو جے جنے پہ آ ایک بھی تنے تنہا کھڑ کے اور رسول اللہ دے دین دا جھنڈا بلند کر کے رکھ دے گا۔ اس واسطے وہ کہنے مدرسے بند کر دو، مدرسہ بند ہو گیا تو ڈنگ نکل گیا، مدرسے والے دس دن حق تے باطل دا فرق دس دن، ورنہ مودودی جان دے، مودودی کا نام سنیا کدی؟ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی، ہاں یہ تو میاں تو فیل بھی لکھی گا، مولانا ابو الاعلیٰ سید مودودی انہیں بھی تفسیر لکھتی تھی جڑا صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی، بے شک جماعت اسلامی والے کو پوچھو، ہوں کوئی جماعت اسلامی والے تھی یہ گل کرو گے نا تو بھڑک کے تمہیں پایا جائے گا، اور نہیں جی وہ تو بڑے مفسر قرآن تھے، میں کہا جی مودودی کی ایسا گل کی تھی تو بھڑک پے ہو، تو وہ مودودی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک لمحہ بھی پہلے پتہ نہیں سی میں نبی بننا، اس کو اے گل سناؤ جو نہیں بھڑکے گا، اور میں آخا تو کی محبت رسول کی تھی، اپنے لیڈر کی گل آئی تھی تو اٹھ کے گل پی گیا، جب رسول اللہ کی ناموس کی گل کی تھی تیرے کان میں تو جو بھی نہیں رہیں گی۔ یہی تو اہل سنت ہے جناب، ترا امتیاز کائنات اسی کدی بھی اپنا گرویدہ کسی نے نہیں بنایا، اور سانو منو، اسی کہتے ہیں حضور نو منو، جب رسول اللہ نو من لیا تو پھر سانو بھی لوگ من لین، اسی کدی بھی اپنا گرویدہ نہیں بنایا بھی سانو منو جی سانو منو، اسی کہتے ہیں ادھر جاؤ انہاں نال پیار کرو، ٹوٹ کے پیار کرو رسول اللہ نال۔ اگلی بات ماورائے عدالت، اے بڑا دنیا تے کیس چل رہا، میں جڑی آیت پڑھی وہ شان نزول حضرت سعد بن معاذ انہاں دا بڑی یاری سی یہودیاں نال اسلام تو پہلے، صحابہ جنہاں نو گل سمجھ نہ آوے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے رائے نہ حضور رعایت فرماؤ، یہ گل دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ ایک دن گئے تو یہودی آپس لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین ورائنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، ایک دوسرے نال مذاق کر رہے، کہنے لگے سناؤ اے رائنا تیرا کی حال ہے؟ یہ سعد بن معاذ نے یہودیوں نے بولی تو پہلے ہی جان دے سن، یارانہ جیسی دور جاہلیت ہے، آپ نے یہودیوں نے سنیا کہ ایک دوسرے نے ہنس کے کہہ رہے ہیں رائنا، آپ نے آ کے رسول اللہ کو فتویٰ نہیں پوچھا، گل جڑی میں کرن لگا، اور تیری بھی کوئی ذمہ داری بنتی کہ نہیں بھائی، تو مسلمان ہے بحیثیت، تیرے اندر کوئی دم خم ہے؟ آپ نے حضور کو آ کے مسئلہ نہیں پوچھا، حضور یہودی نکال کر رہے سن، آپ نے اتنے کھڑیا فرمایا یا اللہ لعنت اللہ علیکم، فرمایا اللہ دے دشمنوں تو ہاڑے تے لعنت ہوے، لئن سمیتھا یقولھا لرسول اللہ لاضربن عنقہ، فرمایا اج تو بعد میں اگر کسی دے منہ وچ سنیا کہ وہ رسول اللہ نو رائے نہ کہہ رہا، میں وہ دوڑ لا دینی۔ ماورائے عدالت کی عدالت کو پوچھ کے فیصلہ تو اتھی سنا دیتا، عدالت بعد پہنچے، رسول اللہ کی بارگاہ بعد پہنچے، آ کے پھر دسیا کہ حضور میں یہودیاں کو سنیا تو میں انہوں نے نالے کہہ آیا لادر بننا انہوں کا ہوں، اج تو بعد کسی کو سنیا تو میں دوڑ لا دینی۔ رب نو کتنی پسند آئی انہوں دی ادا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیتی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا ایمان والے ہو اج تو بعد میرے حبیب نو رائنا تسی نہیں کہا، وقولوا انظرنا، اور کہو تم انظرنا، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، کان کھول کر میرے حبیب کی گفتگو سنا کرو تاکہ دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، انظرنا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نازل ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسانوں کوئی غازی ممتاز پیسے نہیں بھیجتے تھے، حضرت صاحب تو خود ساری دنیا کھوا، کیوں جناب؟ جی ہاں، تو پیسے کوئی نہیں سانو ممتاز قادری بھیجتا، بھائی سانو کوئی پیسے بھیجتا بھائی میرے حق سے تقریراں کیتے کرو، جنہیں ناموس رسول دا گل کیتی ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے میدان بدر کی طرف جاندے حضور نو ہسایا، حضور دا چہرہ چمک اٹھیا، جب آپ نے پوچھا نا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، بار بار تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور کمال دی گل ہے، بھاویں 8 تلواران بندے اسی تھوڑے ہاں، حکم تے دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں، عقل چاندی گل
نہ اقبال کہنا مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن وا ممکن است۔ اقبال کہنا جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق اتھے مومن۔ دنیا جنوں ناممکن سمجھے عقل چاندی اینا کو ایٹم بم ساڈے حکمرانہ کو غوری میزائل، عبدالی میزائل، شاہین میزائل تے دھی اپنی ویچی بیٹھن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کے اتنے بیٹھی۔ اج تک تاریخ دھیاں کسی نے ویچیاں، یہ تاریخ کسی نے ویچیاں۔ پرویز مشرف اپنی دھی بھی ویچ کے چلا گیا، 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی، کسی نے پرواہ ہے؟ اور کدی خبر آ جاتی وہ شہید ہو گئی، کدی کہنے نہیں اجے ٹھیک ہے، کدی اور میں آخا مرد جیل پاکستان، میں جیل رہ کے آیا پرویز مشرف کے دور دو باری رہ کے آیا۔ اج دی جیل اتنی اوکھی، پاکستانی جیل سانو ملن والے بھی کپڑے بھی پیچھے پہنچ جاندے سن، روٹی بھی چوری چھپے سانو پہنچ جاندی سی۔ پاکستانی جیل اتنی مشکل ہے جتھے امریکی درندے ہون تو مسلمانوں کی دھی انہوں نے ڈھا چڑھ جائے تو تصا کی سمجھتے ہو کی زیادتی ہونا۔ اخبار آ چکیا کوئی دسن والی گلیں تو نہیں ہے میں جی تمہیں دساں، تو خود عاقل بالغ روزانہ اخبار بھی پڑھتے ہو جناب خبریں بھی سنتے ہو۔ تو جس قوم کی کول ایٹم بم ہوے اس قوم کے 400 قرآن دے نسخے بلگرام ایئر بیس اتنے جل جان، امریکی جلان، ساڑھے حکمران زبانی کلامی بھی احتجاج نہ کرن، تو پھر حضرت صاحب نے کمپلیکس بنا کے اس امت سے کتنا بڑا احسان کیتا ہے۔ لاہور میں لاہور بڑی ڈاڑھی تقریر کی اتنے لاہور یہاں کارپوریشن کے جڑے ڈبے ہوں تازے رکھے نا وہ سبز رنگ کے رکھے جنہیں گند پانا ہے۔ ہاں جی سنہری یعنی سنہری کلر وہ جڑا دوسرا سلور کلر۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، جو مدینہ منورہ گئے ہیں ان دونوں رنگوں کو اچھی طرح جانتے، سبز رنگ اور سلور کلر، یہ دونوں ڈبے انہوں نے رکھ دیے کارپوریشن نے۔ کیوں؟ اب یہ کہ یہ مولوی او بھائی کدی گھاس نہیں سبز ہوتا، میں کہو تبھی مجبوری چلیا، گھاس نو اسی چک کے سر تے نہیں رکھ سکتے، ورنہ امت مسلمہ گھاس نو بھی چک کے سر تے رکھ دے۔ تینوں سمجھ گئی ہے؟ تینوں پتہ کوئی نہیں۔ اقبال کہنا دنیا جنہوں ناممکن سمجھے اسی ممکن کر کے کھا سکتے ہیں۔ عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ اقبال کہنا جی عقل ظلم تے اترے نا تے عشق دے نال وڈا دلیر ہو کے سامنے آندا، کہندا ادھر آ تو میرا مقابلہ کر سکدی؟ اسی ہائی کورٹ ریٹ دائر کی یہ خلاف، انہوں نے جناب واپس بھیج دیتی، انہوں نے کہا اے مولوی تسی کیڑا کام شروع کر دیتا۔ اسی ہوں دوبارہ جناب ساری کتابوں کے حوالے لا کے انہوں نے پھر تیار کر رہے ہیں، جتھے دسو اپنے انہوں کی عزتوں کے قانون ہون اتنے سبز رنگ کی رٹ ہوئے تو کہتے ہیں کوئی کام ہے جی تھی رٹ کر رہے ہو بھائی، اور کہڑا کام ہے جناب اسی کی کریے بھائی، کارپوریشن کا بندہ روڈ تھلے لما پی گیا رٹ کریے اسی؟ اے سوچو کفر کتنے تک اتر آیا، ساڑھے ہاتھوں سب کچھ کرا رہا۔ جب رسول اللہ کی تلوار کی گل ہوئے تو بہت سارے سارے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، جھٹ پٹ کہہ دیں گے۔ تو 27 غزوات جو حضور تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے انہوں تو کی کہے گا بد اخلاقی؟ جڑا کافراں گل کرنی سی نا حضور دے بارے وہ سارے مسلمان خود کر دیں بھائی، تو یہ گل کیوں کرنا؟ اقبال کہنا باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر، کہنا کفر دی حفاظت واسطے یورپ سر تو لے کے پیروں تک ہتھیار بنا بیٹھا، تو اجے تک نبی پاک دی تلوار دی کہنا نہیں 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 وہ تلوار کی بات نہیں کرنی، تلوار کی بات نہیں کرنی، تلوار کی بات نہیں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر؟ یہ تو نواں موضوع ہے کہ میں دساں کہ سرکار نے 10 سال جتنی جنگاں لڑیاں انہوں میں مسلمان کتنے شہید ہوئے تو کافر کتنے مرے، تو انہاں پہلی جنگ عظیم کتنے کروڑ بندے مارے، تو پھر امن پسند ہون 4 لاکھ عراقی مار دیون، ابو غریب جیل مسلمانوں نے ننگا کر کے کتے چھوڑن، ساڑھے قرآن جلاون، قرآن اتنے شراباں ڈولن، قرآن اتنے خنزیر کے ٹکڑے رکھن، قرآن میں گولیاں مارن، پیراں تھلے رکھن، پھر بھی امن پسند ہون۔ 1400 سال تاریخ کسی مسلمان جاہل تو جاہل بھی ہوئے تورات تے انجیل دا انہوں ورقہ پتہ چل جائے کہ اے تورات دا ورقہ ہے، ساڑھا جاہل تو جاہل مسلمان پکوڑے بیچن والا بھی ہوئے انہوں پتہ چلے کہ اس کتاب دا ورقہ ہے، بھاویں تعریف شدہ ہے کہ جناب اے موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، تو ساڑھا پکوڑا میں بیچن والا بھی انہوں چک کے سر تے رکھے گا نہیں نہیں یار یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ساڑھا ایک زبر زیر شد مد نہیں بدلی، انہوں نے تو کتاب ہی محرف ہے،
تو اس میں 400 نسخے جلان لیٹرینا میں سٹن تھلے رکھ کے امریکی اتنے بوٹا سمیت کھڑے ہو جان تو پھر بھی امن پسند ہون. اس واسطے کہ اصا دین کی گل جی نہیں کرنی, اصا یورپ کی اینکا لا کے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے. اصا کہنا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اب تلوار نہیں چکی تو پھر ویکھ لو جو کچھ ہو رہا کی ہو رہا ساری دنیا تو ویکھ لو. اقبال کہنا میں ایک دن رب کے سامنے راتی رویا کہ مسلمان کیوں ذلیلن ساری دنیا تے تو ندائی تو نمیدانی کہ دلے دارند و محبوب ندارن. اقبال کہنا میں نے آواز آئی ہو اقبال تو جھلا رونا ایک کلمہ حضور تو پڑھ دیں تو ایڈیل غیرہ نہیں سمجھ دیں تو برباد نہیں ہونا. اس واسطے میں بالکل ٹائم بل میں بس 7 بجے انشاءاللہ گل میں اپنی مکا دینی نہیں جی. میں جناب میں بیمار ہوں جی, میں جناب دی عزت آبرو جی میں لمبی ہو گئی میرے کو گل. میں اتنی گل بھی حضرت حکم کے مطابق کی تھی. اے علامہ واقدی وہ تو بخاری شریف ہے نا, علامہ واقدی دی کتاب المغازی آپ دی پیدائش 130 ہجری, وصال 207 ہجری, امام بخاری دی ولادت 194 ہجری. امام بخاری اس ویلے جناب 6-7 سال دے سن نہ 12-13 سال دے جدو امام دنیا تو چلے گا. امام بخاری دی عمر 13 سال بن دی. امام نے یہ لکھا ہے اج لوگ کہنے جناب کہ کی جی ایویں انتہا پسندیاں کر دو, یہ غازی ممتاز ماورائے عدالت ناموس رسول کا مسئلہ. یہ امام نے واقعہ لکھا 150 صفحے ہوتے. اے اسماء بنت مروان ایک زنانی ہے, یہ 3 جرم کر دی حضور دے زمانے توزن نبی علیہ السلام نو تکلیف دین دی, حضور دے خلاف گلاں کرنی, وتعیب الاسلام اسلام دے عیب کر دی, وتحرض علی النبی تو لوگوں نے بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو. اے او دا نام ہی امام نے موٹا جا لکھا اسماء بنت مروان عین نال. نابینا صحابی عمیر بن عدی جدو آپ نو حین بلغہ قولھا وتحریدھا جدو آپ نو پتہ چلیا کہ زنانی یہ جرم کر دی, میں آخیا جی آڑو جتنی اکھاں ہون تے مقام رسول سمجھ نہ آوے یہو جیاں لکھاں اس خاک کتے قربان جتھے عمیر بن عدی ایک باری پیر رکھیا ہے نابینے لیکن مقام رسول سمجھ آیا. ان اکھاں نو کی کرنا ہے ٹماٹر جتنی ہون تے کہے نہیں ماورائے عدالت ہو گیا غازی ممتاز کے پیچھے پی جائے. ایتھے تواڈے فیصل آباد جدوں بجلی دا بل آندا تے اوتھے لکھیا ہوندا بھئی 200 روپے غازی ٹیکس کیوں جی تو پھر تو مینو تکلیف کی جب سانو ٹیکس ہی نہیں آ رہا. یا تو تسی دسو نا ہر مہینے سانو غازی کا 200 روپے ٹیکس دینا پہنتا ہے. ماریا انہیں وقت گورنر ماریا اپنا پتر چھڑ کے گیا 2 باری سزائے موت سن چکیا تو میرے ڈھڈ چ کیڑا درد ہے اندر مطمئن بیٹھا ہو انہیں تو قرون اولا کی یاد تارے کر کے رکھ دیتی جب سزائے موت ہوئی بعد انہوں نے والد صاحب کے بھائی میرے انہوں نے والد صاحب پچھلے دن انہوں کی صدارت سی میری تقریر سی لاہور تو انہوں کے بھائی بھی بیٹھے سن. انہوں کے والد صاحب ملن گئے پھانسی کی سزا سنا گیا جج کا 2 سپاہی تھم کے انہوں باہر لے گئے کمدیا جج آئیں نکلیا باہر. اس نے سپرنٹینڈنٹ نے دسیا انہوں کے والد صاحب نو بھائی سزا جی نے سنائی انہوں کمن واری کیوں لگی, سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. ہاں کمن واری تو غازی ممتاز نوں لگنی چاہیے سی تو انہوں کمن واری کیوں لگی. اقبال کہندا ہے دل عشق توانا امی شود خاک ہمدوش سریا امی شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے وہ سینے محبت مصطفیٰ ہوگی, اس کو بغیر دلیر نہیں ہو سکتا. عاشقان روز خوباں خوب تر خوشتر و زیبا تر و محبوب تر. غازی ممتاز اپنے والد صاحب نال غصے ہو گیا, کہنے لگا ابا جی مٹھائی نہیں آتی. انہوں نے کہا کیڑی گل دی مٹھائی؟ انہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تواڈے پتر دی جڑی ہو قربانی قبول کر لی اس واسطے مٹھائی لینی. بابا گل بڑی اوکھی. 5 مارچ نو جلسہ سی انہاں دا سنی تاریخ والے دا مینار پاکستان, انہاں دے والد صاحب میرے نال بیٹھے اس طرح کرسی تے. واپس میں گیا تو میرا پتر مینوں وضو کران لگا, اے بچہ بھی مینوں وضو کران لگے تو میں انہوں کیا میں آخو پتر کوئی نہیں دینا ایسے تو 10 روپئے دین لگے جمعے والے دن لوگ ویک دن کدھر 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا. ہاں جی تو میں آخا پتر کوئی نہیں دینا. میں انہوں نے کیا پتر کو میں بابے کا چہرہ ویکھتا رہا. میں آخا میں تقریر کی سننی سی میں بابے کا چہرہ ویکھتا رہا کہ بابا مطمئن کتنا ہے 2 باری سوائے موت پتر سن چکے ہوئے تو لاہور کے روڈوں تو پھر بھی اطمینان نال چلے. اقبال کہنا جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانے. یہ محبت رسول ہے. کبھی آوارہ و بے خان معاش
کبھی شاہ شہان و شیرمائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ یہ تو محبت دے انداز ہے۔ کسی نے سمجھ نہ آوے تو ساڑھے کول تو یا پیر صاحب کو تھرمامیٹر تو کوئی نہیں، وہ تو سینے تے رکھیے تو بندے کا پتر بن جائے۔ اقبال کہنا جی محبت رسول کوئی نہیں آ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کہنا پھر رب کو مانگ، ساڑھے کول ساڑھے گاٹے کیوں پہنا، غازی ممتاز دے گاٹے کیوں پہنا تو؟ جی تیرے کو محبت رسول کوئی نہیں تو مانگ رب العالمین کو، تینوں غازی ممتاز کا مسئلہ سمجھ آوے۔ جی نہیں سمجھ آتا تو ساڑھے گاٹے کیوں پہ کھڑا، غازی ممتاز دے گاٹے کیوں پہ کھڑا تو؟ جی تو دی حمایت نہ کر سکتا تو یہود و نصارہ کو ڈالر لے کے دی مخالفت کیوں کرنا؟ میں پیر مکی جمعہ پڑھانا، میں ایک ساڑھا ہے وہ کہنا جی یہ مولوی تنخواہیں لیتے ہیں، مولوی ختم کے پیسے لیتے ہیں، مولوی جنازے کے پیسے لیتے ہیں۔ میں کہا جی لیندے ہیں، بیٹھے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں، سامنے ٹی وی بھی آ رہا ہے، اسی تنخواہ لیندے ہیں مسیدی دی۔ میں پیر مکی وہ پھول بھی لینا، چادر بھی لینا۔ میں آخا کیوں نہ لویے، مسیتی بابے دی جمعہ پڑھائیے تو تنخواہ امریکہ کو لویے، کیوں جناب؟ پیر مکی نے جمعہ پڑھانا ہے تو بابے کو بھی تنخواہ لینی، کسی اور کوئی دینا سن؟ جس بابے نے جمعہ پڑھانا تنخواہ بھی وہ لینی۔ اے بابے پیر مکی کی تنخواہ لئی تے غازی ممتاز کی حمایت کر رہا، جی میں بھی ڈالر لے آدھے تو میں بھی 13 گھنٹے کی تقریر کر کے کہنا غازی قاتل ہے۔ خدا دی قسم رون دا مقام ہے جلو اہل سنت کتنے سن تے غازی نے چک کے تو کتنے لے گیا، پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ امریکہ کہتا ہے ماورائے عدالت قتل روکو، اور ساری دنیا نو سور دی طرح بتاڑ رہا ہے مسلمانوں۔ پاکستان میں جنہوں کیڑی ہمدردی ہو گئی، ماورائے عدالت قتل روکو، صرف وہ یہ کہتا ہوئے غازی ممتاز نے کی کر چھڑیا، وہ نوجوان جڑے کیبلا نال کھیڑ دے، ٹی وی نال برباد کر کے رکھ دیتے، وہ غازی غازی کر رہا ہے۔ کہتا جی ایک جاگ اٹھے تو انہاں شیراں نو روکنا کنے؟ غازی ممتاز نے روح پھونک کے رکھ دیتی اور کفر لرزہ بر اندام ہو گیا۔ انہیں کیا یار ایک ہی جرت ایتھے جناب تقریر میں کر رہا حضرت صاحب کے سامنے، علماء مشائخ تھے موجود ہیں، ایتھے میں گل بھی کراں گا، پولیس آ جائے گی، حضرت صاحب کہیں گے میری عزت کا مسئلہ ہے، مولوی نو جان دو، لاہور دی حدود وچ گرفتار کر لینا، اے میرے ڈیرے دا مسئلہ ہے۔ ایتھے تقریر کرنی نعتاں پڑھنی کیڑی مشکل ہیں، اے جناب سٹیج سجیا، اے جناب سارا کچھ کھانا پک رہا، ایتھے نعتاں پڑھنی کیڑی مشکل ہیں۔ وقت گورنر نو مارے ہوئے بندے 27 گولیاں اور تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون، پھر اس ویلے نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، کوئی معمولی بات ہے؟ لو جی نابینا صحابی منت کی منی، اے بس میں آخری واقعہ بیان کر کے میری گفتگو مک گئی۔ نابینا صحابی عمیر بن عدی منت کی منی، اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر۔ نابینا صحابی منت یہ مانتے ہیں مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے، جب تو صحیح سلامتی نہ انہوں نے واپس لے آئے گا تو میں نظر مننا کہ میں ماورائے عدالت اس عورت کو قتل کر دوں گا۔ اے جناب 150-51 صفحہ علامہ واقدی نے لکھی۔ فلما رجع رسول اللہ من بدر، جب حضور بدر تو واپس تشریف لے آئے، جاؤ عمر انادی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، نشان راز یکل ہزار ہیلا مپرس، بیان کے عشق کمال یکسن ندارت۔ اقبال کہنا جدو بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو عشق بڑو پوچھنا ہے، ایک کو فن کمال رکھتا ہے میرا محبوب کیا چاہتا ہے، بس عشق سلطان است و برہان مبی، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو، لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال کہنا ہے لا زمان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا عشق نہ رہنا۔ 1929 دیا قبر بھی کوئی نہیں، میانی صاحب لاہور مٹ گئی، لوگ کہتے ہیں پتر زندہ ہومن تے بڑا بن کے نہ رہتا ہے، میں کہا 1929 دیا قبر ہی مٹ گئی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ غازی علم الدین شہید کی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلوں تو کون پاندا؟ لا زمان و دوش و فردا یزو، ہے لا زمان عشق لیکن جدا بھی نہ رہنا ہے محبت رسول نہ رہنا، اور لا مکان و زیر و بالا یزو، عشق ہے لا مکان لیکن مکان جدا بھی رہنا ہے حضور کی محبت نہ رہنا۔
غازی علم الدین کا ویاہ بھی نہیں کیتا، وہ قبر تے فلاں دے ٹوکرے کون پاندا؟ کیوں جی؟ اے میرے کو کتاب ہے کدھر اے سید ابو الاسناد قادری انہاں دے والد گرامی سید دیدار علی شاہ صاحب انہاں غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا. حاجی عبد الناصر صاحب قصور دے او سید صاحب نالن کشمیری بازارو اقبال نے انتخاب کیتا کہ جناب شاہ جی نے جنازہ پڑھانا ہے. حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے بڈھے شاہ جی حدیث پڑھا کے نکلے کشمیری بازار چ حاجی صاحب نالن کہنے جب شاہ جی مسلے تے کھڑے ہوئے غازی علم الدین دا جنازہ پڑھان لگے مڑ کے ویکھیا تے غش کھا کے ڈھہ پے. بعد لوگاں منہ چ پانی پایا انہاں کہ شاہ جی کی ہویا؟ تے شاہ جی روئی جاون یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ساری زندگی دین دا کام کیتا تبلیغاں کیتیاں کدی خواب وچ بھی دیدار نہ نے کرایا تے اج بنفس نفیس غازی جنازے تشریف لے آئے. اسی کوئی گل اپنے کول اسی غازی ممتاز دا تاں نہ لیندے ہاں اے مقبولان بارگاہ رسالت نے لوگ اسی کو پیسے نال نہ نہیں لیندے. یہ سید صاحب رو پے علامہ اقبال پہلی صف وچ کھڑیا غش کھا گئے سارے. بھابی کہنے لو جی بھابی تو پتہ ہے انہاں دی چال ہی الٹی ہوندی بیچارے انہاں دی قسمت وچ یہ اسی کی کر سکنے. یہ کہنے او جی لو جی یہ کہنے بھائی دیدار علی شاہ پیچھے حضور جنازہ پڑھیا دیدار علی شاہ امام بنیا تو حضور مقتدی بنے. میں کہا بھابی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. میں کہا جتنی دیر شاہ اوری بے ہوش رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے تشریف لے کے جلیا اتنی عقل کوئی نہیں تیری کھوپڑی جتنی بھی کوئی نہیں اتنا تو سوچ تو کم از کم. حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول ایک طالب علم پڑھتا سی وہ نام سی غلام رسول. وہ نس کے وہابیاں کو چلا گیا. وہابیاں نے پوچھا کی نام ہے تیرا؟ کہندا جی غلام رسول. کہنے استغفر اللہ یہ مشرکوں والا نام ہے. انہاں نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا. حضرت سید صاحب نے پتہ چلے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے آپ نے اس طالب علم نے چٹ لکھی. آپ نے فرمایا غلام رسول منکر ہوئے جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. توجہ اے آخری بات میں کرن لگا. ادھی رات آئے وحولا نفر من ولدہا نیامن او دا پورا خاندان ستے ہوئے ادھی راتی. فجسا بیدہ عمیر بن عدی اینجو دی چارپائی تے ہاتھ لایا. فوجد الصبیہ چھوٹا جہا بچہ نال ستیا سی. فنحا عنہا آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. تسی ذرا حوصلے نال گل سننی. ماں برائے عدالت قتل کرن لگن صحابی عدالت رسول اللہ دیا حکومت حضور دی. تسی ذرا حوصلہ رکھنا ہے صرف سنن دا تے سامنے کتاب موجود ہے. ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من ظہرہا. نابینا صحابی نے اس عورت دے سینے اتنے رکھی تلوار اتو لایا زور تلوار کنڈ والو پار ہو گئی. زنانی اٹھی ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی مر گئی. لکھا سلام عمیر بن عدی تے مدینہ چھوڑ کے گئے نہیں. جے مدینہ چھوڑ کے چلے جاندے نا تے غازی ممتاز بھی کوسار مارکیٹ جو نس جانا سی. آیا سی تو کمانڈو نس جانا سی لیکن یہ ریت پرانی ہے. ہاں یہ ریت پرانی ہے. مارن تو بعد پھر حاضر ہو جانا. عمیر بن عدی سویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمیر بن عدی. حضور نے جب سلام پھیر کے حضور نے چہرہ انور صحابہ دی طرف کیتا تو حضور دی نگاہ انور تلاش کر رہی عمیر بن عدی کیڑی صف وچ بیٹھا. اے وہابی حافظ سعید جڑا ہے نا وہ بھی بیان کرنا ہے حدیث. مولوی فضل الرحمان دیوبندی بھی بیان کرنا لیکن اے الفاظ بیان نہیں کرتے. جی اے بیان کرن تے انہاں دا عقیدہ ہی مکدا ہے. کہنے نبی کچھ نہیں جانتے نبی کو تو کوئی نہیں. میں کہا جی اجے تو دسے ہی نہیں بابا جی کسی نے. اجے تو اس دے گھروں نکل کے سیدھا رسول اللہ کو آئے راستے دسے ہی کسی نے. حضور نو کنے دسیا؟ اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا نے جب نظر الی عمیر ابن عدی قالا اقتلت بنت مروان. حضور نے فرمایا زنانی مار آئے ہو وہ زنانی مار آئے ہو. قال نعم بابی انت یا رسول اللہ. اے اقرار کرنا یہ پرانی تاریخ ہے ساری. غازی ممتاز کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی. 65 ایجنسیاں نے. امریکہ نے جڑی کی وہ زخم اجے تک نہیں مکیا ہوتا اتنے تو زخم ہے.
وہ اجے رستہ رہندا انہیں کرنٹ لائے پتہ نہیں کہڑے کہڑے ظلم کیتے غازی نال انہیں ساڈے اگے کدی نہیں شکایت کی جدوں بھی وہ ادھروں پیغام آتا وہ برا لے کے آدھے کہہ جی ساری ملت اسلامیہ سارے حضور کے غلاموں غازی سلام کہہ سارے واسطے دعا منگ رہا وہ اندر بہ کے تیرے واسطے دعا منگے تو آزاد ہو کے دعا نہیں منگتا کیوں جی کتنا ظلم ہے وہ اندر بہ کے کہے حضور کے غلاموں تے یا اللہ رحم کر دے سب غلاموں کا بھلا ہو جس ویلے وہ بھائی والد صاحب ملاقات واسطے جانے نے نہ تو ضرور پڑھتا ہے سب غلاموں کا بھلا ہو آفتوں کا رخ بدل دے وہ اندر بہ کے تینوں سلامہ دے تیرے واسطے دعا منگے حضور آفتوں کا رخ بدل دے امت مسلمہ وال تو یار تو باہر آزاد ہو کے نہ مقدمہ بنے نہ تینوں کوئی ہتھکڑی لگے تو غازی واسطے جمعے والے دن ہاتھ چک کے دعا نہیں مانگ سکتا سوچنے والی باتاں اسی کبھی بڑے جی اسی حق گو لوگ ہاں تو غازی واسطے صرف دعا مانگنا کہڑا جرم ہے جناب دعا بھی کوئی نہ منگے تو کبھی میں بڑا عاشق رسول ہاں 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی غازی کو انہیں کیا دس ہے کہڑے مولوی نے تینوں کیا اور کہڑی ایجنسیاں تینوں پیسہ دیتا ہے باہروں تینوں کنویٹ بھیجی غازی ممتاز نے پہلی تو لے کے آخر تک کو جواب دیتا انہیں کہا پاگل دے پترو مینوں کسی نے نہیں کیا نہ مینوں کسی لالچ دیتی میں محبت رسول مارا توجہ جب انہوں نے عرض کر دی نا میں نے مار دیا ہے تو مسجد نبی شریف کے اندر خاموشی طاری ہوگی حضور خاموش ویسے صحابہ تو پہلے ہی خاموش رہتے وخشیہ عمیر بن عدی عمیر بن عدی ڈر گئے کہ میں ماورائے عدالت مارا ہوں تو شاید حضور کو میرا عمل پسند نہیں ہے چونکہ نابینا سن چہرہ انور تو دیکھ نہیں سن رہے ڈر گئے تو فوراً سوال کر دیتا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ حضور میں تواڈے پوچھے بغیر عدالتاں تواڈیاں حکومت تواڈی عورت مار آیا کیا ہے جرم وچ مینوں قتل کیتا جائے گا یا میرے کو دیت لی جائے گی میرے آقا نے کیا بات ارشاد فرمائی اے منیے یا کسی دے 13 گھنٹے دیا تقریراں منیے میرے آقا نے فرمایا لا ینطق فی انزان فرمایا میرے غلامہ تو یہ گل کیویں کیتی فرمایا قیامت تک میری ناموس کے مسئلے میری عزت کے مسئلے تے کدی دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گی دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیا تے انسان ہو کے سنگ پھسائے تو بکریاں نال بھڑا ہے یہ میرے آقا کا فتوی میں تو نہیں نہ جنا حضور نے موٹا جہا نہ بھی لفظ لکھے لا ینطق فی انزان آخر جی میری گفتگو مک گئی غازی ممتاز جیل کے قابل یا زیارت کے قابل فتوی رسول اللہ کا جڑا نہ مننے کم از کم جاوے تو صحیح نہ کسی پاسے میرے آقا نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی فرمایا میرے غلاموں جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو بالغیب کا معنی جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو انظروا الى عمیر بن عدی عمیر بن عدی کی زیارت کرو سر لو جی گل ہوئی کہ نہیں میرے آقا کا فرمان ہے حضرت عمر بول پے حضرت عمر چاہتے سن اج حضور دی مور لگے تشدد نہیں اے انتہا پسندی نہیں حضرت عمر بول اٹھے انظروا الى هذا العام الذي تشدد في طاعت اللہ کہنے لگے دیکھو اس نبی نے انہیں کتنے انتہا پسندی کی تھی کتنا تشدد کیتا ہے حضور نے دسیا ہی کوئی نہیں عورت مار آیا راتوں رات حالانکہ حضرت عمر پہلے خود ایک کام کر چکے سن یہ تو مطلب نہیں کہ حضرت عمر کی نرم پالیسی سی آپ چاہتے سن اج حضور دی مور لگے یہ تو قیامت تک گستاخ اٹھنے حضور دے غلامہ کام کرنا ہے اج حضور کی بات ہو جائے یہ تشدد نہیں آج حضرت عمر بولے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا یا عمر لا تقل الاعمى فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیوں کیا ولکنہ البصیر فرمایا اس تو بڑا دنیا ویکھن والا کہڑا رہے گا یوں ہی ان کا بس میری گفتگو مک گئی تسی اے شعر پڑھ دو رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جل واخر دعوانا
تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت معزز محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ مفتی صاحب، علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ کرام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز القدر میرے دوستوں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ. حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے بہت ہی آسان انداز میں جان ایمان تحفظ ناموس سے مصطفیٰ کریم کی بات کی. اللہ رب العزت جل وعلا میرے آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جلہ سے آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تعدیر آپ کا سایہ ہم ناچیز بندوں کے سروں پہ قائم رکھے. محترمین، بحمد اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے شان و کرم ہے، آپ قبل عظیم متعدد مرتبہ سن چکے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے جو میں دوں، ایک فیصلہ وہ ہے جو حضرت قبلہ مفتی صاحب دیں، ایک فیصلہ وہ ہے جو آپ کے ملک کا چیف جسٹس دے، ایک فیصلہ وہ ہے جو آپ کے ملک کا پرائم منسٹر دے، ایک وہ فیصلہ ہے جو آپ کے ملک کا صدر دے، ایک وہ فیصلہ ہے جو خود خالق کائنات دے. ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ فیصلہ کون ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، وہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کون آقا کے ناموس مقدس کی تحفظ کا اعلان فرماتا ہے، اے محبوب مکرم فلاں و ربک لا یؤمنون، میں اللہ تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. کون ایمان والا نہیں؟ اتنی بڑی قسم رب کائنات نے قسم بھی اٹھائی تو کس انداز سے؟ اپنے محبوب کا ذکر فرما کر فلاں و ربک، سوائے اس کے نہیں محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم، اپنی ذات مقدس کی قسم اٹھائی تھی. میں عزتی و جلالی فرما سکتا تھا، مگر کیا فرمایا؟ محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم. جوابی قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں. کب تک ایمان والے نہیں؟ جب تک نمازیں نہ پڑھیں گے، روزے نہ رکھیں گے، حج نہ کریں گے، زکاتیں نہ دیں گے، قرآن نہ حفظ کریں گے، حدیث کو نہ یاد کریں گے، تبلیغ نہ کریں گے، جہاد نہ کریں گے، اللہ اللہ نہ کریں گے. کیا کب تک مسلمان ہی کیا نہ کریں گے؟ رب کائنات نے یہاں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تب ہی قبول ہیں اگر یہ بات قبول ہو تو. درخت کی جڑ کٹ جائے تو نہ پھل ہے نہ پھول ہے، نہ پتے ہیں نہ شاخیں، کچھ بھی نہیں. بنیاد کا ذکر فرمایا محبوب اس وقت تک حتیٰ یحق کے منہ کا، جب تک تجھے اپنا آقا نہ مانے، جب تک تجھے اپنا آقا نہ مانے. مجھ کو تیرے رب کی قسم. اب زمانہ اس کو صاحب ایمان کہتا رہے، مولوی صاحب فتوے دیتے رہے، قاضی القضات اس کے حق میں فیصلہ دے دے، زمانے بھر کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کو صاحب ایمان کہیں، لیکن جس کو رب ایمان والا نہ مانے تو کیسے منوا دے گا؟ پھر کیا فرماتا ہے؟ جب تک تجھے اپنا آقا نہ مانے. کس معاملہ میں؟ میں بارہا ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بعض اوقات حکم مانا جاتا ہے. ایک امام صاحب آگے کھڑے ہیں جماعت کروانے کے لیے، وہ مقتدا ہیں، باقی لوگ اس کے مقتدی ہیں، اور ان لوگوں میں جو اس کے مقتدی ہیں ملک کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ بھی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بھی ہیں، بلکہ ملک کا صدر، وزیر اعظم، جج اور سارے کے سب اس کی اقتدا میں ہیں. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے یہ سوال کروں گا، میری حمایت نہ کریں، سچ بولیں. آپ بتائیے اگر امام رکوع میں چلا جائے سب کو کیا کرنا ہوگا؟ اب وہ 2 منٹ تک رکوع میں رہے، کسی کی جرأت اس سے پہلے سر اٹھائے گا؟ اس سے پہلے وہ سر اٹھائے، کس کی جرأت ہے رکوع میں رہے، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو؟ نہیں رکوع میں رہے گا نا، وہ سر اٹھائے گا. امام سجدہ میں جائے تو سب کو کیا کرنا ہوگا؟
سجدہ میں جھکیں گے. جب تک وہ سجدہ میں رہے اس کے پیچھے انہیں بھی سجدہ میں سر رکھنا ہوگا. اگر وہ نافرمانی کریں گے رب کائنات اس کے نماز کو اس کے منہ پہ دے مارے گا, قبول نہیں کرے گا. حکم آنا کہ نہیں. ویسے مولوی کی اطاعت کرے نہ کرے نماز میں کرنا پڑتی ہے کہ نہیں. وہ 10 منٹ تک کھڑا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے, کسی کی جرت نہیں اس کو ٹوک سکے یا اس سے پہلے رکوع میں چلا جائے. وہ 5 منٹ تک سجدہ میں پڑا رہے, کسی کی جرت نہیں اس سے پہلے سجدہ میں سر اٹھائے. اس کی اطاعت کی کہ نہیں. لیکن جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہو جائے, لیکن یہاں یاد رکھیے حقیقت میں یہ اطاعت اس کی وہ نہیں کر رہا. حقیقت میں اطاعت اس کی نہیں کر رہا. اگر وہ کبھی ترنگ میں آ جائے کہیں کہ سارے لوگ تو میری اطاعت کرتے ہیں, چلو آج میں ایک رکعت میں 3 سجدے دے دیتا ہوں. وہ تیسرا سجدہ میں جائے گا تو ایک اس کا ننھا منا شاگرد بھی کیا کرے گا, اس کو ٹوکے گا, کیا کہے گا, استاد جی تیسرا سجدہ نہ کیجئے, یہ نہ سمجھیے میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں, میں تو اپنے نبی کا حکم مان رہا تھا. جب تک تو میرے نبی کی اطاعت کو رہے گے میرا سر تمہارے پیچھے جھکے گا. اگر پٹری سے اتر جاؤ گے میں نہیں تمہاری بات مانوں گا. حقیقت میں وہ میرے نبی کی اطاعت کرتا تھا. اب یہ اطاعت اس نے ظاہراً اس کی. سلام پھیرنے کے بعد اب مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہیں دیکھو میں نے 10 منٹ تک قرات کی, تم نے خاموشی کے ساتھ میرا ساتھ دیا. میں نے رکوع کیا 5 منٹ میں جو تم نماز پڑھتے تھے میں نے 15 منٹ میں پڑھائی. صلاۃ و تسبیح 5 گھنٹے میں پڑھائی, لیکن کوئی نہ ہلا. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں 1.5 گھنٹہ مزید یہاں بیٹھے رہو. سر اس کا حکم مانیں گے؟ ہر معاملہ میں تیرا حکم, ہر معاملہ میں تیرا حکم نہیں مانیں گے. کسی معاملہ میں مانیں گے, کسی میں نہیں مانیں گے. رب کائنات ادھر کیا فرماتا, محبوب تیرا حکم مانے. کس معاملہ میں؟ محض دین کے معاملہ میں. جب آپ نماز پڑھا رہے ہو تب, جب آپ حکم کو خاص دیں تب نہیں. فی ما شجر بینہم, محبوب زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تجھے اپنا حکم مانے, تجھے اپنا حکم مانے, کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ کوئی ایک معاملہ کو رب کریم نے اس سے استثناء کر دیا, مستثنیٰ کر دیا, الگ کر دیا کہ فلاں معاملہ میں نہیں. فی ما شجر بینہم, جو بھی ان کے درمیان معاملات ہو ہر معاملے میں تجھے اپنا آقا ماننا ہوگا. صرف ماننا نہ ہوگا, صدر آپ نے کسی کو مان رکھا ہے, خواہ دل سے مانے نہ مانے. وزیر اعظم کسی کو مان رکھا ہے, خواہ دل سے مانے نہ مانے. چیف جسٹس کسی کو مان رکھا ہے, خواہ دل سے مانے نہ مانے. لیکن ادھر یہ بات نہیں ہے, ادھر یہ بات نہیں ہے. رب کی فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں. یہ تنگی کیا ہے؟ حضور نے خطاب فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا ان کے درجات کو ورا الورا فرمائے. اس کے بعد مجھے ناچیز نے گفتگو شروع کر دی. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حضرت کا خطاب کون سا کام تھا جو اس نے بعد میں ہمارے کان کھانے شروع کر دیے, لیکن آپ میں سے کوئی بولے نہ, خاموشی کے ساتھ بیٹھا سنتا بھی رہے, سبحان اللہ بھی کہتا رہے, سر بھی ہلاتا رہے, جھومتا بھی رہے, مگر دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ یہ گفتگو نہ کرتا, اس کے لیے اس کے دل میں میرے لیے تنگی پیدا ہوئی, حرج پیدا ہوا. رب فرماتا محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کے بارے میں حرج پیدا ہو جائے وہ بھی کافر. معمولی بات نہیں ہے یہ, انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا دل میں تنگی کا پیدا ہو جانا. اس سے انسان بچتا کب ہے؟ جب محبت معراج کو پہنچ جاتی ہے, جب محبت معراج کو پہنچ جاتی ہے. آج ایک ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جانب حضور مابرائے عدالت کی گفتگو فرما رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بدر کے بعد ایک دن کا ذکر ہے جب ان کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن ابی بکر میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے. گھر کا ماحول ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے بات عرض کی کہ اب حضور جب کبھی وہ تصور ذہن میں آتا ہے تو لرز اٹھتا ہوں, جب کبھی وہ خیال آتے ہیں تو گھبرا جاتا ہوں. رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت بے وقوفی نہ کی, اگر ناک پٹا نہ ہوتا. پھر انہوں نے وہ حوالے واقعی جو پیش آئے تھے عرض کیے,
میدان بدر اب حضور آپ تو سادہ امامہ شریف زیبتن فرما تھے، سادہ لباس پہنا ہوا تھا، میں سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں عارق تھا، سوائے آنکھوں کے سراہ کے میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا نہ تھا، میں آپ کو بخوبی دیکھ رہا تھا، پہچان رہا تھا، لیکن آپ کے مد مقابل سر تپان لوہے لگا کون ہے آپ نہیں جان سکے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہو کہ بجان میں نے نیزہ سیدھا کیا، اس کے مد مقابل آپ تھے، میں نے تلوار اٹھائی، اس کی زد میں آپ تھے، میں نے کمان میں تیر رکھا، نشانے پر آپ کو دیکھا، میں نے کمان کو نیچے کر لیا، نیزے کو پیچھے ہٹا لیا، تلوار کو جھکا لیا،